اس لینٹ سیزن میں آج ہم نے دیکھنا ہے، ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ بائبل مقدس میں 40 کا استعمال، 40 عدد کا ہم صرف دنوں کے حساب سے یا سالوں کے حساب سے دیکھیں گے۔ چند حوالہ جات ہیں، اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بائبل مقدس میں جو 40 دن اور رات کا استعمال ہوا ہے وہ نوح کے طوفان میں ہے۔ خدا نے نوح سے کہا پیدائش کی کتاب کے 7ویں باب کی 4 آیت میں کہ 40 دن اور 40 رات بارش ہوگی، اور یوں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی 40 کا عدد جو ہے مقدس یعقوب یا مقدس اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھرنے یا ماتم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اس کی تفصیل آپ پیدائش کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ 50ویں باب میں لکھا ہے کہ 40 دن تک ماتم ہوتا رہا اور اسرائیل کی لاش کو تیار کیا گیا، پھر 30 دن ماتم کیا، یوں 70 دن پورے ہوئے۔ تو یقیناً ایکچولی یہ 70 دن ہی لگتے ہیں، اور 70 دن میں وہ لاش میں خوشبو بھری جاتی تھی، جس کو حنوت کہتے ہیں۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات کا روزہ مقدس موسیٰ نے رکھا۔ وہ 40 دن تک خدا کے سامنے پڑا رہا، 40 دن خدا کے ساتھ ملاقات کی، خدا کے سامنے رہا، اور 40 دن ہی جب خروج ہوا تو 40 دنوں کا سفر تھا جو 40 سالوں پر محیط ہو گیا نافرمانی کی وجہ سے۔ 40 ہی دن لگے تھے جب وہ لوگ جو سردار تھے ملک کا دورہ کرنے کے لیے گئے کہ یہ ملک دیکھیں کہ کیسا ہے ملک کنعان، اور جنہوں نے آ کر بری خبر دی، صرف 2 لوگوں نے، یشوع نے اور کالب نے اچھی خبر دی، اور لوگوں نے واویلا کیا۔ پھر وہی 40 دنوں کا سفر جو ہے وہ 40 سالوں پر محیط ہو گیا۔ سیموئیل کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاتی جولیت جو ہے وہ 40 دن تک آتا رہا اور بنی اسرائیل کو ہراساں کرتا رہا۔ اور پھر مقدس متی کی انجیل میں، مقدس مرکز کی انجیل میں، مقدس لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح 40 دن تک بیابان میں آزمایا جاتا رہا، اور پھر خداوند یسوع مسیح صلیبی موت کے بعد، دفن ہونے کے بعد جب جی اٹھے تو 40 دنوں تک اپنے شاگردوں کو بھی نظر آتا رہا۔ تو لینٹ سیزن کے حوالے سے ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس میں 40 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، اور خدا نے ان 40 کے عدد کو بار بار استعمال کیا۔ یاد رکھیں کہ جب 40 دن تک مقدس موسیٰ خدا کے سامنے پڑا رہا، جب واپس آیا شریعت لے کر، تو لوگ اس کا منہ نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی اس کے چہرے کی روشنی اتنی تھی۔ اگر ہم یہ پڑھیں نا 34ویں باب کی 33 آیت، لکھا جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا، اور جب موسیٰ خدا ان سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا وہ اسے باہر جا کر بنی اسرائیل کو دیتا تھا۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی ہے، اور جب تک
मूसा खुदाम से बातें करने ना जाता तब तक अपने मुंह पर नकाब डाले रहता था। गोया जब हम भी खुदा के साथ बातें करते हैं, खुदा के साथ रफाकत रखते हैं, तो हमारे चेहरे की रौनक भी बढ़ती है, रूहानी कुव्वत हमें मिलती है, रूहानी तौर पर हम मजबूत होते हैं, हमारी खुदा के साथ रफाकत मजबूत होती है, तो फिर हमारे वो दुश्मन जो हमें नजर नहीं आते हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। बल्कि याद रखें कि जैसे मुकद्दस मूसा लोगों के सामने अपना मुंह ढांप लेता था क्योंकि लोग उसकी ताब नहीं ला सकते थे, उस शख्स की भी ताब कोई नहीं ला सकता जिसके साथ खुदा रहता है। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब हम खुदा के रूह के या रूहुल कुदस के हामिल लोग हैं तो हमारी जुबान में अगर तासीर नहीं है, हम भले जितने मर्जी दावे करें कि मुझे रूहुल कुदस मिल गया, मेरा रूहुल कुदस के साथ बड़ा अच्छी बाइंडिंग है, अच्छा मेरा ताल्लुक है, हम कुछ भी नहीं, ये हमारी सिर्फ बातें हैं। हम जब रोजे के साथ, दुआ के साथ, खुदा के साथ मजबूत होते हैं तो फिर हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ऐन ही यीशु मसीह 40 दिन तक बियाबान में रहा और बियाबान में रहते हुए उसने इब्लीस का मुकाबला किया और इब्लीस उसका मुकाबला बिल्कुल भी ना कर सका। इब्लीस ने बड़ी कोशिश की। हम यीशु मसीह के नुमाइंदे होते हुए, हम उसके एम्बेसडर होते हुए, हमें उसका चेहरा दिखाना है, हमें उसकी शख्सियत को प्रेजेंट करना है, हमें उसकी शख्सियत को लोगों को दिखाना है, अपने बदन से, अपनी जुबान से, अपने काम से। हम भी जब रोजा रखें तो फिर हमारा मुकाबला कोई ना कर सके, और यूं हम पूरा साल मुकाबला करते रहे तावक्ते के फिर हम लैंट के सीजन में जाएं। आज इस शाम मेरे लिए और आपके लिए ये पैगाम है कि हम किस तौर से इस लैंट सीजन में 40 की अदद को पूरा करते हैं ताकि हमें मुकम्मल कुव्वत हासिल हो, कामिल तौर पर हम बहाल हो। खुदा बाप, बेटे और पाक के नाम से आमीन।